وعليكم ورحمة الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. پیارے عزیز بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے دلیل بنایا ہے. اب یہ جملہ مجھے بھی پتہ ہے کہ شاید آپ بھائیوں کو سمجھ نہ آیا ہو، تو سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ بات سمجھیں گے کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک توحید کی قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، اس کا رازق، اس کا چلانے والا، پرورش کرنے والا اور انسانوں کی تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. توحید کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. لا الہ. تو یہ الوہیت کا معنی یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے لائق، نماز اور روزے کے لائق، قربانی اور جانور ذبح کرنے کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ ہی کے لیے قربانی کی جائے، اللہ ہی کے لیے یعنی کہ باقی جتنی عبادات ہیں. تو اللہ تعالی نے یعنی قرآن مجید میں توحید ربوبیت کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کے لیے. کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو، اور توحید ربوبیت کو مکے کے کافر بھی مانتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، وہ سارے مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور رب ہے، مدبر ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، فصلیں وہی اگاتا ہے، بارش وہی برساتا ہے. یعنی ان چیزوں کو مکے کے مشرک بھی مانتے تھے. جہاں پر آ کر یعنی اختلاف ہوتا تھا وہ توحید الوہیت میں اختلاف تھا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کے نام کی منت مانی جائے،
اور ایک اللہ سے ہی حاجت روائی مشکل کشائی کروائی جائے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کے سوا اور بھی کئی ہیں جن کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا اور بھی کئی ہیں جن کو حاجت روا مشکل کشا مختار کل کرنی بھرنی والا نفع نقصان کا مالک سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آج آ کر اختلاف تھا تو کس پر؟ توحید الوہیت پر، توحید ربوبیت پر اختلاف نہیں تھا۔ تیسری قسم جس کو کہتے ہیں وہ ہے توحید الاسماء والصفات، کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، العلیم ہے، القدیر ہے، القدوس ہے، المہیمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے اسماء اور صفات میں شریک نہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں توحید کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ توحید ربوبیت کو دلیل بنایا توحید الوہیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، میں ہی سورج چاند ستاروں کو لاتا ہوں، بارش میں برساتا ہوں، کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں، اس میں تمہارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو پھر اگلی بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ رکوع سجدے کے لائق بھی صرف میں ہوں؟ یہ بات تھی جو اصل میں سمجھانے والی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ الوہیت، تمہارا الہ صرف ایک ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی عبادت، رکوع، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، چڑھاوا، ان ساری چیزوں کے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، کہ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اب یہ تو اللہ نے فرمایا توحید الوہیت کا تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب دلیل دی کہ اللہ ہی ایک ہی وہ الہ اور صرف وہ ہی الہ ہے۔ کیوں اللہ ہی الہ ہے؟ آگے اللہ نے دلیل دی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس کے عدلنے بدلنے میں، فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندروں میں جو چلتی ہیں کشتیاں، جہاز، ان میں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پانی، اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس پانی سے اللہ نے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ نے زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھیرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر کیے ہوئے بادلوں میں، اللہ نے یہ 8 چیزیں گنوائیں، اور آگے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جب یہ سارے کام میں کرتا ہوں، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، رات اور دن کو لانا، آسمان سے پانی برسانا، ہواؤں کا پھیرنا، بادلوں کو چلانا، یہ سارا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے۔ اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ تو جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تو پھر یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود بھی نہیں، معبود بھی میں ہی ہوں صرف۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا توحید الوہیت کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے سوا وہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ ان شریکوں سے یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا جن کو وہ اپنا شریک بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، تو پھر اس سے اتنی والہانہ محبت کرتے ہیں کہ جتنی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ ایمان والوں کے ہاں اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، عقیدے کی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی اللہ اور رسول دونوں میں سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہونی۔ اللہ کے بعد پھر جس سے محبت کرنی چاہیے، جس کا درجہ ہے، جس کا مقام ہے، وہ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہے اصل عقیدے کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، سب سے زیادہ ان کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود پکڑ لیتے ہیں، دوسروں کو حاجت روا پکڑ لیتے ہیں، دوسروں کو اپنا کرنی بھرنی والا پکڑ لیتے ہیں، اور دوسروں کو اپنا مشکل کشا بنا لیتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کی گدیوں پر، آستانوں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر جا کر وہ سجدے کرتے ہیں، وہاں پر جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، تو وہ ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اچھا، دلیل اس کی یہ ہے، آپ دیکھیں کہ صبح سویرے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ کچہریوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر کسی کے لیے بھی وہ جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی قسموں کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، 100 والی قسم اٹھوانی ہے، 1000 والی اٹھوانی ہے، کتنے والی قسم اٹھوانی ہے؟ یعنی ایسے دماغ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی کوئی نہیں کہ قسم اٹھا دیتے، میں جی اللہ کی قسم پر وہ جھوٹی قسم اٹھا رہے، تو حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کئی ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے کہو نا اچھا آپ ذرا چلے نا میرے ساتھ فلاں دربار پہ، تو دربار کا ایسے کنڈا پکڑ کر ذرا قسم اٹھا، تو پھر جناب مرتے مر جائیں گے، وہاں جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں۔ یہ مجال ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ کہو نا کہ فلاں دربار پہ جا کر دربار کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اور دربار والے کو حاضر ناظر سمجھ کر، تو پھر اٹھا جھوٹی قسم نہیں اٹھائے۔ اس کا مطلب کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر کم ہے، دربار والے کا ڈر زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں وہ جناب دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں نا۔ بعض لوگ تو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، لیکن اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے بلکہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ یعنی اب تھوڑا سا معاملہ آگے چل نکلا ہے، تو وہ جناب دودھ میں پانی، اتنا ملاوٹ کا سلسلہ چلتا ہے، اتنا چلتا ہے،
اور اگر آپ پوچھیں جی اچھا تسی دودھ پانی پاؤ، نہ جی نہ، سوال ہی پیدا نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دودھ میں پانی پایا۔ تو جھوٹ بول جاتے ہیں، دودھ میں پانی مکس کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ بازی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، جانتے ہیں۔ من غش فلیس منا۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ دیکھ لو کہ اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے، لیکن جس وقت ان کو پتا چلے نا کہ لاہور میں ایک دربار ہے اور علی حجویری کا دربار ہے، وہاں عرس لگ رہا ہے اور وہاں پر جا کر ہم نے دودھ کی سبیل لگانی ہے، تو مجال ہے کہ اس سبیل والے دودھ میں ملاوٹ کرے، کبھی نہیں ملاوٹ کرے، خالص دودھ وہاں پر جا کر پیش کرے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا نا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ دل میں کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، لیکن اس دربار والے کا، اس قبر والے کا، مزار والے کا، اس کا ڈر دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیو، اللہ نے دیکھ لے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، پھر ان سے وہ محبت اتنی کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر نا دو قسم کے طبقے ہیں نا، مثلا ایک طبقہ ہے مریدوں کا، پیروکاروں کا، یعنی مرید پیروکار، اور ایک طبقہ ہے پیروں کا، مرشدوں کا، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صاحب دستار اور صاحب جبہ، ایک ان کا طبقہ ہے، لوگ جن کے ہاتھ چومتے ہیں، جن کے پاؤں چومتے ہیں، اور جن کا بڑا احترام اور بڑی عزت اور بڑا، اور جو وہ کہہ دیتے ہیں پیر صاحب، مرشد صاحب، حضرت صاحب، سرکار جی، بس وہی حرف آخر ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا تو جو پیروکار ہیں اور جو مرید حضرات ہیں وہ اپنے پیروں کے پاس اور اپنے سرداروں کے پاس، اپنے وڈیروں کے پاس اور اپنے مشائخ کے پاس جائیں گے اور جا کر ان سے کہیں گے کہ حضرت چلے نا پھر اللہ کے سامنے جا کر ہماری سفارش کرو، اور آج ہم گناہگار پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سے ہمیں چھڑاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ان کے پیر، ان کے مرشد وہ ان کو صاف جواب دے دیں گے، کہیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ پھر ان سے کہیں گے کہ آج تم نے آنکھیں پھیر لی، دنیا میں تو یہ کہتے تھے کہ بس تم ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ہمارے نام کے نذرانے مہانے سلانے دیتے رہو اور ہمارے عرس پہ آ کر حاضری دو، تو بس پھر تمہارا بیڑا پار ہے، پھر تمہیں پرواہ کسی بات کی نہیں۔ دنیا میں تو تم ہمیں یہ دلاسے دیتے تھے اور آج قیامت کے دن صاف ہی آنکھیں پھیر لی ہیں اور آج صاف انکار کر دیا تم نے، اب بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہاں تم نے جانا ہے، جاؤ جہاں مرضی جاؤ، لیکن ہم آج تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا وہی منظر یہاں بیان کیا، فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بیزاری کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، فرمایا ان لوگوں سے جو پیروی کرتے رہے، عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے، ان کے سارے پیری مریدی کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، تو اس دن وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی نا، وہ مرید، وہ پیروکار اور ان کے وہ جو تھے نا، تو وہ اس وقت کہیں گے کہ لو ان لنا قرۃ فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا، کہ کاش اگر آج اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بری الذمہ ہو جائیں، ہم بھی ایسے متنفر ہو جائیں اور ہم ان سے وہ نفرت کریں کہ جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔
لو میرے بھائیو، جب اللہ نے یہ ساری بات ہمیں دنیا میں بتا دی ہے تو کیا ہمیں دنیا میں اپنی آنکھیں نہیں کھولنی چاہیے؟ کیا دنیا میں نہیں ہمیں اپنے آپ کو سیٹ کر لینا چاہیے کہ جب اللہ کے قرآن سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہونا ہے کہ پیروں نے اپنے مریدوں سے بالکل بری ہو جانا ہے، تو اس وقت مریدوں نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم بھی ان پیروں سے ایسے ہی متنفر ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے متنفر ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں ہی ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی سرکار وہاں پر کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اس وقت کام آنا ہے تو اپنا عقیدہ کام آنا ہے، اپنا ایمان کام آنا ہے۔ ہاں، اگر عقیدہ ٹھیک ہوا اور ایمان ٹھیک ہوا اور اگر اعمال میں کچھ کوتاہی ہوئی اور اگر یعنی اعمال کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی تو اس کی کمی بیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، لیکن کن کی؟ جن کی موت عقیدہ توحید پر آئی ہے۔ مشرک آدمی کی سفارش اللہ کے رسول نے بھی نہیں کرنی، یہ پکی بات ہے۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا مسئلہ بیان کیا۔ تو رزق حلال کے لیے اللہ نے ایک جگہ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو زمین میں ہے حلال اور طیب وہ کھاؤ۔ تو یہاں حکم کن کو دیا؟ ماشاءاللہ آپ اتنا سمجھتے ہیں، یا ایھا الناس، کیا معنی ہے اس کا؟ اے لوگوں، یعنی سارے انسان اس میں آ گئے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان، یہ ساری انسانیت اس میں آ گئی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پہلے تو حکم دیا کہ تم حلال کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو تم وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے رزق کے طور پر تمہیں دی ہیں۔ تو اب اللہ نے دوسرے نمبر پر حکم کن کو دیا؟ صرف ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پہلے حکم کن کو تھا؟ سارے انسانوں کو۔ دوسرا حکم کن کو ہے؟ صرف ایمان والوں کو۔ اب ذرا دیکھیں ایک تیسرا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، وہ کیا؟ کہ سورہ المؤمنون میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ کھاؤ اور تم نیک عمل کرو۔ تو تیسرا حکم اللہ نے کن کو دیا؟ صرف رسولوں۔ اب ذرا ترتیب سمجھ لیں، پہلا حکم تھا تمام انسانوں کے لیے، دوسرے نمبر پر رزق حلال کھانے کا حکم تھا صرف ایمان والوں کے لیے، اور تیسرے نمبر پر رزق حلال کھانے کا حکم تھا صرف رسولوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رزق حلال کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے یعنی انداز بدل کر اللہ نے لوگوں کو کہا کہ اے انسانوں حلال کھاؤ، اے ایمان والوں حلال کھاؤ، اے رسولوں حلال کھاؤ۔ اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اللہ نے رسولوں کو الگ مخاطب کیا، ایمان والوں کو الگ مخاطب کیا، اور ساری انسانیت کو الگ مخاطب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے جسم کے کپڑوں پر، بالوں پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اور وہ اپنے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے یا رب، لمبے ہاتھ کیے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رو رو کر گر گڑا کر وہ بڑی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ساری اس کی
یعنی رونے کا انداز اور اس کی عاجزی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسافر دعا کرنے والے لمبے ہاتھ کر کے کہ یہ بتا تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تو یہ بتا کہ میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کا رزق حرام کا ہے، یعنی اس کا کھانا حرام کا، سارا کچن حرام پہ چلتا ہے، اس کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سب حرام پہ چل رہا ہے، میرے بھائیوں، تو اس آدمی کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ لہذا ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، تو جب میرے بھائیوں دعا قبول نہیں کرتا، ایمانداری سے بتائیں کہ کیا اللہ پھر اس آدمی کی نماز قبول کرے گا؟ کیوں؟ نماز کے اندر تو ہے ہی زیادہ دعائیں ہیں نا، تو اللہ کیا اس کا حج قبول کرے گا؟ جب اللہ اس کی کوئی دعا ہی قبول نہیں کرتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے، تو جب اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، مطلب اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، جہاں سے بھی آئے، حلال کا آئے، حرام کا آئے، بس پیسہ پیسہ اور پیسہ، ہماری دوڑ صبح سے شام تک بس پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسا دور آ جائے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے حرام کا پیسہ آ رہا ہے یا حلال کا آ رہا ہے، یعنی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، حلال کا پیسہ کمانا چاہیے، حلال کا پیسہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنا چاہیے، اس سے ہماری نمازیں اور دعائیں، ہماری عبادات بھی قبول ہوتی۔ آگے اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، اب اللہ نے جو اتارا ہے نا اس کی پیروی کرو، تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر کیا اتارا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو جب کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، یعنی اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ توجہ ہے کہ جس پر ہم نے کس کو پایا ہے؟ اپنے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بس اس لائن کو اپنانا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، بس وہ دین اختیار کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا کا تھا، جو ہمارے سرداروں کا، وڈیروں کا تھا، بس ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم تو اسی دین پہ چلیں گے، اسی لائن پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کی لائن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد گمراہی پر تھے تو تم ان کے پیچھے گمراہی پہ ہی چلتے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں ایک مثال بنی ہوئی ہے، اچھا اگر کوئی کھوج چھال مارے گا تو تسی بھی کھوج چھال مار دو گے، یہ ہے نا مثال۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں یہ بات دیکھو ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے باپ دادا کے دین پہ چلنا ہے، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے میں بات ذرا سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھ آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا؟ سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے،
اچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی سیدنا جعفر طیار نے چھوڑ دیا تھا نا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں کتنے چچے تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا تھا؟ ایک سیدنا زبیر، ایک سیدنا حمزہ امیر حمزہ، اور ایک سیدنا عباس رضی اللہ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑا تھا اور وہ آخر دم تک اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہے، یہاں تک کہ بعض نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت، دور نبوت بھی پا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑا تھا، نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کے سامنے ہے یہ ابو لہب جو تھا، اللہ کے نبی کا چچا، آپ کا دور نبوت پا لیا تھا، لیکن اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑا تھا، ابو جہل نے نہیں چھوڑا تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑا تھا۔ بات سمجھ آئی نا؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہے تھے۔ لہذا آج وہ لوگ جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام، میرے بھائیوں ان کو سوچنا چاہیے اپنی سوچ، اپنی فکر پہ اور اپنے عقیدے پہ، کہ جس نے اپنے آباء و اجداد کا دین ہی نہیں چھوڑا اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ وہ فوت ہوا، اور آج ہم اس کو بڑے دھڑلے سے کہیں کہ ابو طالب علیہ السلام۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ تو اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا، جناب جعفر طیار رضی اللہ، اور غزوہ موتا میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام طالب تھا اور ایک بھائی کا نام عقیل تھا۔ ان دونوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑا تھا، اور وہ دونوں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ فوت ہوئے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے، فرمایا سب سے بڑی گمراہی کا سبب ہی یہ ہے اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا۔ ضرب لگتی ہے، چوٹ پڑتی ہے جب بندہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑتا ہے۔ لہذا جب پتہ چل جائے نا کہ میرے باپ دادا کا دین غلط تھا، جب پتہ چل جائے کہ میرے باپ دادا کا دین شرک والا تھا، بدعت والا تھا، اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف تھا، میرے بھائیوں ایک منٹ نہیں لگانا چاہیے اس کو چھوڑنے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے کہ جب ہمارے باپ دادا کا دین غلط تھا، بس غلط تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ساری قوم چلی گئی کہاں پہ؟ میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتکدے میں گئے تو جا کر نا سارا ان کے جتنے تھے نا وہ بت شت ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو قوم والے آئے تو آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا؟ تو کہنے لگے ایک ہی تو ہے یہاں پر جو توحید کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ کرنی برنی والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا مختار کل نہیں، کسی کے پاس نفع نقصان نہیں، یہ سارے جو تم نے غیر اللہ کے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ بے بس ہے، محتاج۔ ایک ہی تو ہے جو توحید کی بات کرتا ہے، کون؟ ابراہیم۔ اچھا لاؤ سے لایا گیا، پوچھا گیا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر تو نے کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے دانا تھے، بڑے سمجھدار تھے، کیا تو انہوں نے تھا۔ تو کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو، آپ اپنے جا کر ان معبودوں سے پوچھو، اپنے مشکل کشاؤں سے پوچھو کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ حشر کس نے کی ہے؟ وہ کہنے لگے ابراہیم تو کیوں ہمیں شرمندہ کرتا ہے، پتہ تو ہے نا تجھے کہ وہ بات نہیں کر سکتے، وہ بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نا پھر اس وقت ضرب لگائی، فرمانے لگے کہ پھر افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب وہ تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے؟
ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ چھوڑ دو ان معبودوں، تو اس وقت قوم والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ دیکھا نا، آ گئی نا بات۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب آباء و اجداد کے دین کی پیروی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا سبب اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی، جناب شعیب، جناب لوط اور دیگر قوموں کی تباہی اور گمراہی کا سبب اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی، مشرکین مکہ کی گمراہی کا سبب اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی، اور موجودہ دور کے مسلمانوں کی تباہی اور گمراہی کا سبب بھی کیا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی۔ بالکل وہی جی، ہم بھی اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا سبب ہے شخصیت پرستی، علاقہ پرستی، خواہش پرستی، وڈیرا پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی۔ بس اس نے آ کر نہ انسانوں کو تباہ کیا اور بہت زیادہ گمراہی پھیلائی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس چیز کو کنٹرول اللہ تعالیٰ فرما لو۔ بھائیو، آخری بات سن لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے تو کئی چیزیں حرام ہیں، لیکن 4 چیزیں ہر شریعت میں حرام ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا کہ مردار، یہ ہر شریعت میں حرام ہے۔ نمبر 2 خون، یہ بھی ہر شریعت میں حرام ہے۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت، یہ بھی ہر شریعت میں حرام ہے۔ نمبر 4 اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ اچھا، وہ غیر اللہ کے نام پہ جو منسوب کی جائے، وہ چاہے بکرے کی شکل میں ہو، گائے کی شکل میں ہو، وہ چاہے دمبے کی شکل میں ہو، یا پلاؤ کی شکل میں ہو، یا فرنی کی شکل میں ہو، یا قورمے کی شکل میں ہو، یا زردے کی شکل میں ہو، یا پھلیوں کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دی گئی وہ کیا ہے؟ حرام۔ وہ کیا ہے؟ حرام۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ البقرہ ہے، 173 نمبر آیت ہے، خود بھی جا کر گھر میں دیکھ لینا۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو بھی غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا جائے، مشہور کر دیا جائے، وہ کیا ہے؟ حرام۔ اچھا میرے بھائیوں، اب بتائیں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، تو بتاؤ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ ان کو کس کی طرف منسوب کیا گیا؟ امام جعفر صادق کے نام۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی یہ 11ویں والے پیر کے نام کی کھیر ہے، تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ وہ کھیر حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ کیوں؟ اس کو 11ویں والے کے پیر کے نام پہ منسوب کر دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ علی حجویری کے نام کا بکرا ہے، یہ علی حجویری کے نام کی سبیل ہے، یہ علی حجویری کے نام کا لنگر ہے، تو وہ حلال ہے یا حرام؟ ہے جی؟ حرام۔ وہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ کوئی آدمی کسی وقت اگر موقع ملے لاہور جائے، باٹی وہاں جو علی حجویری کا دربار ہے، ہم تو سچی بات ہے اتنی احتیاط کرتے ہیں، ہم تو داتا دربار نہیں کہتے، ہم تو داتا دربار ہے، داتا اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ کہنا نا جی داتا دربار یہ لفظی شرک ہے، اس سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں جی وہاں جو علی حجویری کی قبر ہے، بس۔ اچھا، اب علی حجویری کی قبر پہ کوئی بندہ جائے، وہاں باقاعدہ دفتر بنا ہوا ہے، اور دفتر کے آگے فلیکس لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کے نام کے بکرے یہاں جمع کروائیں اور رسید حاصل کریں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت داتا گنج بخش کے نام کے بکرے یہاں جمع کروائیں اور
ارے سے اب مجھے بتاؤ کہ وہ بکرا کس کے نام پہ منسوب کیا گیا؟ ہیں جی علی اجویری کے نام پہ. اچھا اب علی اجویری کے نام پہ منسوب ہو گیا وہ بکرا، تو وہ بکرا حلال کا رہا کہ حرام کا؟ اچھا اب کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں جی دیکھو یہ کتنے سخت لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ بکرا حرام کا، یہ پلاؤ حرام کا، یہ چاول حرام کے، جو بھی غیر اللہ کے یہ کہتے ہیں حرام حرام حرام. انہوں نے تو حرام کیسے ہو گئے؟ چاول بھی حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے، کیسے حرام ہو گیا؟ اور میرے بھائیوں ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسے حرام ہو گیا. مرغی حلال ہے کہ حرام؟ ہیں جی حلال ہے نا، مرغی عام مرغی حلال ہے. لیکن ایک آدمی اگر کسی کی حویلی میں جا کر کسی کی مرغی چوری کر کے لے آئے اور اس کو ذبح کر کے اپنے گھر ہنڈیا میں پکائے تو اب وہ حلال ہے کہ حرام؟ ہیں جی وہ حرام کیسے ہو گئی؟ ہیں جی چوری کی. میرے بھائیوں مرغی بیسیکلی حلال تھی، لیکن اس چور نے جا کر اپنے ایک عمل کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا؟ حرام. بالکل اسی طرح بکرا بیسیکلی حلال تھا، لیکن اس نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر کے کیا کر دیا؟ حرام. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا. السلام علیکم. ماشاء اللہ.